ہر شام ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ جیسے جیسے دن کی روشنی ڈلنے لگتی ہے، شام کا سایہ اندھیرا چھانے لگتا ہے، ویسے ویسے ہمارے چہرے اداس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک پریشانی، ایک تکلیف، ایک غم ہمارے دل میں ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم آخر پریشان کیوں ہیں۔ ہمارے چہرے کی اداسی دیکھ کے جب سامنے والا ہمارا دوست، ہمارا قریبی کوئی بھی ہمیں پوچھتا ہے کہ تم آج اداس لگ رہے ہو، تو ہمارا سمپل ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار اداسی کس بات کا، بس یوں ہی دل بے چین ہے۔ یہ بے چینی انسان کی بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک دکھ ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک مشن ہوتا ہے جس مشن کی طرف چلتے ہوئے اسے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے انسان کو اپنی زندگی کی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ساری زندگی غربت میں گزار لی ہے، ساری زندگی اچھا کھایا نہیں ہے، اچھا پہنا نہیں ہے، لوگ کہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ہم ابھی پیچھے ہیں، اب محنت کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کب ہمیں پھل ملے گا، پتہ نہیں کب ہمیں منزل ملے گی۔ کچھ انسان کی زندگی میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جس انسان کو محبت دے رہے ہوتے ہیں، اللہ جانے وہ کب ہمیں ملے گا، اللہ جانتا ہے کب ہماری طرف نظر دوڑائے گا، اس نے یہ بات کی، اس نے فلاں بات کی، اس نے جس بات کی قدر نہیں کی، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی طرح دل میں کوئی نہ کوئی پریشانی زندگی میں بیٹھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتے کیونکہ دل اور دماغ اتنا سینسٹیو نہیں ہوتا کہ اس کو محسوس کر سکے۔ لیکن کچھ چونکہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تکلیفیں کھا کھا کے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو زیادہ محسوس کرتے ہیں، زیادہ پریشانی فیل کرتے ہیں، کسی کا دیا ہوا دھوکہ زیادہ انہیں تکلیف دیتا ہے تو وہ پھر پریشان ہوتی ہیں۔ رات کا اندھیرا ان کو پریشان کرتا ہے، دسمبر کی سردی انہیں پریشان کرتی ہے۔ لیکن ایک موٹیویشن یہ ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آج تم جس مصیبت میں پھنسے ہو، تمہارا امتحان ہو سکتا ہے، تمہیں زندگی کی لذت دینے کے لیے یہ امتحان ہو سکتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ خوشیاں زندگی کی لذت نہیں دیتی، انسان کو دھوکے اور تکلیفیں زندگی کی لذت دیتے ہیں۔ تو اس دھوکوں میں رہنا آپ کو زندگی کی لذت دے رہا ہوتا ہے، آپ کو زندگی کی گہرائی سے جاننا، زندگی کی گہرائی سے واقف ہونا، یہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو پاور دے رہا ہوتا ہے، تکلیفیں آپ کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تم پہ جتنا زیادہ بوجھ ہے نا، سمجھو طاقت بھی اتنی زیادہ تھی تو اللہ نے اتنا بوجھ ڈالا ہے۔ تم اس بوجھ کی طرف دھیان نہ کرو، دھیان یہ کرو کہ اللہ نے مجھے دیکھو طاقت کتنی دی ہوئی ہے کہ اس طاقت کے اکارڈنگ وہ مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال رہا ہے۔ اور یہ بوجھ نہیں ہے، پھر میں کہتا ہوں، پہلے کہہ چکا ہوں، یہ بوجھ تمہیں زندگی کی لذت دینے کے لیے، یا بوجھ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، تمہیں عام لوگوں سے ڈیفرنٹ کرنے کے لیے، عام لوگوں سے ڈیفرنٹ کر کے تمہیں چمکانے کے لیے کہ سارے لوگ بجھے پڑے ہیں، تم چمک رہے ہو۔ سیلفیاں تمہارے ساتھ لینے کے لیے عوام بےتاب ہے، تمہاری عزت کرنے کے لیے بےتاب ہے، تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، تو اتنا مضبوط، اتنا لیول بھی تو انکریز کرنا پڑے گا۔ تو تم پہ پھر یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اسے تکلیفوں میں، مصائب میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ تکلیفوں سے سیکھتا ہے، مصائب سے وہ مضبوط ہوتا ہے، زندگی کی لذت چکھتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب پریشانی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ پریشانی، تکلیفیں، درد، دھوکے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں رہے ہوتے، آپ کا سب کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کو گرا نہیں رہے ہوتے، آپ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کبھی گرو تو اٹھنے کے خود ہی قابل رہو۔ زندگی میں تمہارے سامنے جب کوئی کمزور گرے تم اسے اٹھانے کے بھی قابل رہو۔ یہ چیزیں تمہیں سکھا رہی ہیں۔ آج کے بعد یہ جملہ کہ میں پریشان ہوں، یہ سوچ کے کہنا کہ اللہ ہے تمہارا،
اگر اللہ ہے نا تو پھر یہ جملہ نہیں بنتا. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ ایک دن جو ہے نا وہ سکون میں آ جاؤ گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے. اللہ حافظ.